پر نبی حسنین کریمین کو کاندھے پر بیٹھال کر ایک طرف امام حسن ہیں اور ایک طرف امام حسین ہیں، کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زلف مبارک کو پکڑ کر اپنے آپ کو بیلنس کیے ہوئے ہیں، اور نبی مسکراتے ہوئے بازار میں ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، کہنے والے نے کہہ دیا، کیا کہا؟ سواری کتنی اچھی ہے۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ سواری کتنی اچھی ہے۔ بات تو یہاں بھی ختم ہو سکتی تھی، مسکرا کر نبی آگے چلے جاتے، پر اپنے امتیوں کو بتانا ہے کہ بات صرف مشتق مت رکھو، بات صرف مشتق نہیں، یہ بھی کہو نبی نے کہہ دیا، رکے نہیں کہ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ کربلا۔ دیکھیے جب کسی ذات کا تعارف کرایا جاتا ہے تو مکمل تعارف اس ذات کا بھی ہوتا ہے، اس کی ذاتی صفات، اس کے فضائل و مناقب اسی ذات کے ساتھ ہیں، اور اس کے عمل اور اس کے اقوال بھی اسی ذات سے ہیں۔ اگر صرف عمل اور اقوال کو بیان کیا اور ذات و صفات کو بیان کرنا چھوڑ دیا تو بے ایمانی ثابت ہوگی، بے ایمانی ثابت ہوگی۔ جب بات ہو تو مکمل ہو، مکمل ہو۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ نبی کے اقوال کی بات کرتے ہیں، نبی کی صفات کی بات کرتے ہیں، اور جب ذات نبی کی بات آتی ہے تو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ میں اشارہ کر کے چلوں گا کیونکہ میں کبھی بھی کھل کر نہیں بولتا، میں اشارے دیتا ہوں، سمجھتے چلے۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو کربلا کے منظر تو پیش کر دیتے ہیں، بھوک اور پیاس اور مظالم کو تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن امام حسین کے مناقب و جب فضائل کی بات آتی ہے، ذکر حسین کی بات آتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور کرنے والے کو روکتے بھی ہیں کہ یہ تو کسی اور کا فعل ہے، آپ نے کہاں سے اختیار کر لیا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ جب کسی ذات کا تعارف ہوتا ہے تو مکمل ہوتا ہے بھائی۔ اور ایک چیز بالکل کلیئر ہے، دل میں جب محبت ہوگی تو ہی ذکر ہوگا، محبت جب ہوگی تو ذکر ہوگا، اور ذکر کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے یہ محفلیں سجائیں اور اس کی روایت قائم کیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جس پوائنٹ کی طرف تھا میں ادھر ہی آؤں گا کہ آپ دیکھیں نبی عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں، نہ اپنی ذات، نہ اپنے مقام، نہ اپنے مرتبے کا خیال۔ جو معاملہ حسنین کریمین سے گھر میں ہے وہی معاملہ باہر بھی ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ امام حسین ایک بار نبی اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، امام حسین بچے ہیں، کھیل رہے، سرکار کی جب نگاہ امام حسین پر پڑی رک گئے، اور امام حسین کو پکڑنے کے لیے سرکار ان کے پیچھے گئے۔ امام حسین کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے، اور جیسے جیسے امام حسین ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، نبی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں۔ پورے اصحاب کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور حسین اپنے نانا، اپنے جد کریم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور نبی ہمارے اپنے حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نبی کو یہ خیال نہیں ہے کہ میرے اصحاب کھڑے ہیں،
میں گھر کے باہر ہوں، اپنے اسٹیٹس کا، نہ اپنے مقام کا، نہ اپنی بلندی کا، نہ اپنے منصب کا کوئی خیال نبی نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت تو حسین ہیں اور نبی ہیں، نبی حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور جب ایسے ہی دوڑاتے دوڑاتے جب پکڑ لیا تو سیدھے حسین کو گود میں لے لیا۔ جب بچہ کھیلتا ہے دیر تک دوڑ جاتا ہے تو اسے ہم پانی پلاتے ہیں کہ اسے پیاس لگ گئی ہوگی، لیکن حسین جب کھیلتے کھیلتے نبی نے جب اپنی پکڑ میں لے لیا، گود میں اٹھا لیا، تو اس پیاس کا احساس، اس پیاس کو نبی کس طرح بجھا رہے ہیں؟ اپنی زبان مبارک حسین کے منہ مبارک میں ڈال دیا اور حسین چوسنے لگے۔ سب دیکھ رہے ہیں، سب کھڑے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ دو مثالیں میں نے دے دی، نہ یہاں ذات کا خیال ہے نہ منصب کا خیال ہے، اور اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ مودت تو محبت تو ہر رشتے کی بنیاد ہے، اور عشق صرف نبی کے لیے ان کے درمیان میں آئیے تو مودت آتا ہے۔ یعنی اگر محبت کہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو۔ اور اس غیر مشروط محبت کی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر نبی پیش کر رہے، نہ مقام کا خیال، نہ مرتبے کا خیال، نہ نبوت کا خیال، اس وقت تو صرف حسین کی دلجوئی ہو رہی ہے، یعنی مودت۔ تو اے مسلمانوں یاد رکھو، حسنین کریمین اہل بیت اطہار سے محبت انکنڈیشنلی کرنا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لگانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا تو تمہیں اختیار ہی نہیں دیا، تم کنڈیشن کیسے لگا سکتے ہو؟ اس نے تو انکنڈیشنل حکم دے دیا، ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے صحابہ کے لیے نبی کی تعظیم واجب، اسی طرح اس دور میں حسنین کریمین کے لیے، ہم سب کے لیے ان کی تعظیم واجب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جو دنیا کا ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ان کی مقلد ہے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اور پورا سینٹرل ایشیا، کروڑ کے اندر مسلمان جو دنیا میں پایا جا رہا ہے، اسی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ہمارا امام کیا کہہ رہا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن آج ذکر کی محفل کوئی سجائے، کوئی علی علی کر دے، کوئی حسین حسین کر دے، کوئی حسن حسن کہہ دے، تو بعض چہروں پر سلوٹیں آ جاتی ہیں اور سوال قائم کرتے ہیں، پتا کرو کہیں یہ وہ تو نہیں، پتا کرو کہیں وہ تو نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا شک، کیا شبہ پیدا ہوا؟ کس عمل سے تم نے کہا پتا کرو؟ کا ذکر بہت کر رہے ہیں، علی علی بہت کر رہے ہیں، حسین حسین بہت کر رہے ہیں، حسن حسن بہت کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہی تو کہنے کا مقصد ہے جو پتا کرا رہے ہیں۔ سن لو، یہ اہل سنت ہی کا کام ہے، علی علی کرنا، حسنین حسنین کرنا، کیونکہ ہمیں پتا ہے ہماری زندگی کا آبجیکٹ ایک ہی ہے، نبی ہم سے محبت فرما دے، ہماری محبت کو نبی قبول فرما لے، تو بارگاہ رسالت میں
اپنی غلامی کی اگر قبولیت چاہتے ہو تو حسنین سے محبت کرنی ہوگی، حسنین سے محبت کرنی ہوگی۔ جان لو کوئی بندہ اپنے رب سے قریب نہیں ہو سکتا، چاہے کر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ کوئی بندہ چاہے میں قریب ہو جاؤں، نہیں، پر خواہش سبھی کی ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، تو پھر طریقہ اپنانا ہوگا، وہ طریقہ جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے۔ اب کسی ڈیفینیشن کی ہمیں ضرورت نہیں، تو ہمارے رب نے تو کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جب امتی اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے جو بندہ، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ تو رب کے قریب ہونا ہے تو نبی سے محبت، رب سے قریب ہونا ہے تو عشق نبی پیدا کرنا ہوگا، اور نبی سے قریب ہونا ہے تو مودت حسنین پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ فرمان نبی ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو کلیئر ہے، کنڈیشن لگا دی تو پھنس جاؤ گے۔ تلاشو مت کون کیا کر رہا ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں کر رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو اس کی فکر کرو۔ جواب تمہیں دینا ہے۔ قبر کی منزل اعمال کا رجسٹر نہیں کھلے گا، اعمال کا رجسٹر تو کھلے گا حشر میں۔ تو پہلی منزل تو قبر ہے، ایک چونٹی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے اپنے جسم پر، کیا بگاڑتی ہے؟ تو محتاط تو پھونک کر اسے ہٹا دیتے ہیں، اور جو غیر محتاط ہیں یوں مسل دیتے ہیں۔ کیا بگاڑا اس نے؟ قبر ہوگی، اکیلے ہوں گے، زمین کے نیچے ہوں گے، کیڑے مکوڑے نہ جانے کیا کیا، کون بچائے گا؟ وہاں تو اعمال کے رجسٹر نہیں کھلنے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنے زکات دیے، یہ سارے تو حشر کے میدان میں ہیں۔ پہلی منزل تو وہی ہے، قبر۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ ایک شیخ دنیا میں رہتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنا سب کچھ اپنے جانشین کو دے جاتا ہے، خانقاہ دے جاتا ہے، سب کی تلقین کر کے تعلیم دے کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، مریدین چاہنے والے سب حوالے کر دیتا ہے۔ تو جب سب دے جاتا تو لے کیا جاتا ہے؟ تو ایک چیز، جب ایک چیز لے کر جاتا ہے قبر میں، وہ کیا ہے؟ محبت نبی، عشق نبی، وہ لے کر جاتا ہے۔ تو قبر کی منزل، پہلی منزل کامیاب ہونا ہے تو عشق نبی پیدا کرو، اور وہ پیدا تب تک نہیں ہوگا جب تک مودت حسنین قلب میں پیدا نہیں ہوگی، پاسبل ہی نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، دھوکہ مت کھانا، دھوکہ مت کھانا۔ کبھی مت سوچنا کہ شیطان دو سینگ لگا کر آئے گا، انتظار مت کرو۔ بڑے بڑے دانت ہوں گے تو پہچان لوگے کہ یہ شیطان ہے، نہیں۔ اس لیے اکثر ایک سوال کرتا ہوں میں
کہ ہم نے تمام فرقوں کو دیکھ لیا جو سیکٹس بنے ہوئے ہیں، وہ دراصل ایک گروہ کے اندر ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، سیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اندر ہو گئے تو کیا بن گئے؟ انسیکٹ. انسیکٹ، دے آر آل انسیکٹس. تو آپ کو دوستی کس سے کرنی ہے؟ انسیکٹ کو تو آپ یوں کر دیتے ہو نا. اگر وہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے تو یوں بھگا دیتے ہیں. تو بس ان کو ایسے ہی سمجھو، دے آر آل انسیکٹس. ہٹاؤ. آپ کو کیا کرنا؟ آپ کو دیکھنا. تو ہم نے تو دیکھا ہے جتنے بھی سو کارڈ ہیں موجود، ان کی مسجدیں بھی دیکھی، ان کے مدرسے بھی دیکھے، لیکن ایک ایسا ہے جو نہ ان کی مسجد کہیں اوپنلی ہے، نہ کہیں مدرسہ اوپن، اور نہ ہی کوئی محلہ. اگر آپ پوچھیں کہ شیعہ کہاں رہتا ہے، اگر آپ کے شہر میں ہیں تو بتا دیں گے بھائی فلاں کالونی کے اندر ہیں. اگر ان کی مسجد ہو تو آپ بتائیں گے یہ ان کی ہے. مدرسہ ہے تو آپ بتا دیں گے ان کی. اور مشہور آج کے دن میں جو سامنے نظر آتے ہیں جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں، غیر مقلد، ڈیفرنٹ نیم، تو جن جن نیم سے ہیں اگر ہم پوچھیں ان کی مسجد کہاں، یہ دیکھیے فلاں جگہ پر ہے، ان سے پوچھا جائے ان کا مدرسہ کہاں، فلاں جگہ پر ہے، اگر ہے تو بتا دیں گے. اور جہاں اکثریت کے ساتھ رہ رہے تو ہم محلے بھی بتا دیں گے، یہ فلاں کالونی میں، فلاں محلے میں. اہل سنت، ہاں یہ مسجد ہے. مدرسہ، کہاں اتنے مدرسے ہیں. رہتے کہاں ہیں تو بتا دیں گے، ڈیفرنٹ جہاں جہاں رہ رہے ہیں اکثریت میں نام بتا دیں گے، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. کبھی آپ نے ناصبیوں اور خارجیوں کو بھی دیکھا ہے؟ ان کی کوئی مسجد دیکھی ہے؟ ان کا کوئی محلہ دیکھا ہے؟ ان کا کوئی مدرسہ دیکھا ہے؟ تو کیا یہ نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ ہے، پر تمہاری آستینوں میں ہے، پر تمہاری آستینوں میں. اور جب کیا بات ہے میرے حسین کی، کیا بات ہے. محرم کا مہینہ آیا، خارجی دکھنے لگے، ناصبی دکھنے لگے. باقی دنوں میں چھپے ہوئے، جیسے ہی محرم آیا سب نظر آنے لگے. اور اسی طرح کربلا سے پہلے بھی اسی حسین کے والد بزرگوار علی پہچان تھے، علی پہچان تھے. تو وہ جو طریقہ صحابہ نے اختیار کیا، اے مسلمانوں تم بھی اختیار کرو، تم بھی اختیار کرو. کہ جب صحابہ محفل سجاتے اور جب انہیں چیک کرنا ہوتا کہ ہماری محفل پیور ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس میں کوئی خارجی آ گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں اس میں کوئی ناصبی آ گیا ہو، تو اپنی محفل کی پیورٹی کو چیک کرنے کے لیے صحابہ کیا کرتے؟ فارمولا بنایا، علی علی کرتے، علی علی کرتے. جب سب کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے تو صحابہ فیصلہ کر لیتے کہ اس میں کوئی غیر نہیں، سب اپنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جیسے ہی چہرے پر شکن آتی تو سمجھ جاتے یہ اپنا نہیں پرایا ہے. تو دوستوں آج بھی یہ فارمولا ہٹ ہے اور سپر ہٹ ہے. جب آپ کو اپنی محفل چیک کرنی ہو تو یا حسن یا حسین کا نعرہ لگا دو، پہچان میں آ جائیں گے. یا علی کا نعرہ لگا دو، پہچان میں آ جائیں گے. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ سے کوئی یہ کہے
علی علی مت کرو، کوئی بحث کی ضرورت نہیں، کوئی بحث کی ضرورت نہیں، صرف ایک سوال آپ بھی کر دو، کیا تم مجھے عبادت سے روکتے ہو؟ اب وہ چاہے جس شکل میں آیا ہو، چاہے جس بحروپ میں آیا ہو، متاثر مت ہو جانا، کبھی متاثر مت ہونا، روکے تو سمجھ لینا، سمجھ لینا، اور پھر یہ سوال کر دینا کیا تم مجھے عبادت سے روکتے ہو؟ تو سوال کرے گا کیا مطلب؟ کا مطلب تو سیدھا سادہ ہے، تعصب کی اینک اتار، دکھے گا بھی اور سمجھ میں بھی آئے گا۔ میں نے سوال اس لیے کیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو روک رہا ہے، تو روکنے کا مطلب کیا؟ تو مجھے عبادت سے روک رہا ہے۔ تو جو عبادت سے روکے وہ کون؟ یہ فیصلہ کر لیجئے، عبادت سے کون روکتا ہے؟ کون پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم مسجد نہ جا سکو؟ کون پیچھے پڑا ہوا ہے کہ روزہ نہ رکھ سکو؟ کون پیچھے پڑا ہے کہ زکوٰۃ نہ دے سکو؟ کون پیچھے پڑا ہے کہ نبی سے عشق نہ کر سکو؟ کون پیچھے پڑا ہے اہل بیت سے مودت نہ کر سکو؟ کون ہے؟ اسے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ کربلا یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے فقط، یہ ایک یونیورسٹی ہے، اپنے آپ ایک یونیورسٹی ہے، ڈیفرنٹ فیکلٹیز، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس۔ دیکھنے کا انداز بدلو، دیکھنے کا انداز، اگر صرف ایک فیکلٹی صبر کو پکڑ لو تو پوری تعلیم امت محمدی کو کربلا دے رہی ہے اور بے ایمانیوں کو عیاں کر دے رہی ہے۔ آج یہ کہتے ہیں نا صبر، میں نے صبر کیا، اور ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں صبر کی ہے کیا۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال دے دوں، اکثر میں دیتا ہوں اس معاملے میں، کہ دو لوگ ہیں، ایک موٹا آدمی اور ایک دبلا پتلا، دونوں آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا آدمی ان کی جھگڑے کو دیکھ رہا ہے، دبلا پتلا ہٹا، اس دیکھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ تو دبلے پتلے نے کہا وہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا۔ تو تیسرے آدمی نے جو کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا، اس نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ تو اس دبلے پتلے نے کہا میں نے صبر کیا۔ واقعی صبر کیا؟ یہ صبر نہیں ہے، یہ اس کا عیب ہے، اس کی کمزوری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر زیادہ دیر بات کروں گا، کہیں پہلوان نے ہاتھ گھما دیا اور کن پٹی پہ لگ گیا تو لوگ رات میں تارے دیکھتے مجھے دن میں نظر آ جائے گا۔ تو اپنی کمزوریوں کو، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے بینر کتنا اچھا استعمال کیا، صبر۔ اور یہ آج کل یہ چال بازی خوب ہو رہی ہے، نماز نماز نماز، جانے نماز سے دور کرتے ہیں، نبی کی ذات اور صفات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو جانے نماز کون؟ نبی۔ اور ہمارے اکابرین کا کہنا کیا ہے؟ دل جھکے نبی کے سامنے، پیشانی جھکے رب کے سامنے تو نماز ہے، تو نماز ہے۔ اور کیا کیا جا رہا ہے؟ نماز نماز نماز، اور جانے نماز سے دور، جو نماز کی جان ہے اس سے دور، اس کی ذات اور صفات میں شکوک و شبہ، یعنی اپنی بے ایمانیوں کو ایک مقدس بینر کے تلے چھپا لینا تاکہ امت محمدی کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اسی طرح آج بھی ایسے بھی لوگ ہیں، نبی 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 آل نبی سے دور کر رہے ہیں، وہاں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف بڑے فخر سے گارنٹی کے ساتھ کہتے تھے کہ امام حسین کا وہ سجدہ جو کربلا میں کیا، حسین نے
پوری امت کا سجدہ ایک طرف اور حسین کا وہ ایک سجدہ ایک طرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاہ صوبی سید اشرف عاصم نامی. دوستو، یہ اہل محبت کا قول ہے، اہل محبت کا. اور یہ اہل محبت کون ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان قریب رحمان محبت عطا کر دے گا. ود، محبت، مودت. اندازہ لگائیں. اور کیا کہہ رہا ہے لفظ بے شک، انڈاؤٹڈ ہے. ابھی اللہ کہے گا اس میں ڈاؤٹ کیا؟ پھر بھی تیور دیکھیے، فوکس کر رہا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ جب کسی چیز پر بہت زیادہ فوکس کیا جائے تو محال کی مثال دی جاتی ہے. جو امپاسبل ہو اسے سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے تاکہ ہم اس کی امپورٹنس سمجھ سکیں کہ جو بات کہی جا رہی اس کی امپورٹنس کیا ہے. اسی لیے رب کہہ رہا ہے انڈاؤٹڈلی، کوئی شک شبہ نہیں. کس بات میں؟ جو ایمان لائے. کس بات میں؟ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو رب محبت عطا کر دے گا. تو اب اس کا اور ایک ترجمہ کروں جو اور ذہن میں آپ کے. بے شک جن کا ایمان بارگاہ رسالت مانگ لیں مقبول، جن کا ایمان بارگاہ رب العزت میں مقبول، جن کا عمل بارگاہ رب العزت میں مقبول. تو جب اللہ کی بارگاہ میں ایمان اور عمل مقبول ہو جاتا ہے تب اللہ محبت عطا کرتا ہے. یہ کون ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ بے شک جن کا ایمان مقبول، جن کا عمل مقبول، اللہ رب العزت ایسے بندوں کے قلب میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت پیدا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قلب حسنین کریمین یعنی اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی. کس بات پر گمان ہے؟ کہہ دینے سے تمہارا ایمان ایمان تھوڑی نہ ہے، کر لینے سے عمل عمل تھوڑی نہ ہے. وہ قبول کرے تو ایمان ہے، قبول کرے تو عمل ہے. جسے قبول کرنا ہے ہمارے آپ کے کرنے سے تھوڑی نہ ہے. اور اس نے تو شرط لگا دی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کی محبت اگر قلب میں ہے. اور یہ ہے کون؟ کس کے نمائندے ہیں؟ جس کے نمائندے ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. تو پھر ذات ایسی ہی ہونی چاہیے. تو ذرا دیکھیے، آئیے تھوڑا سا آپ کو لے کے چلوں. فاطمہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، خاتون جنت، لخت جگر رسول، نور نظر رسول، بنت رسول فاطمہ زہرا. یہ دنیا کی واحد خاتون، حضرت حوا سے لے کر قیامت تک جو بھی عورت دنیا میں پیدا ہوگی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی پابند ہے. وہ نظام کیا؟ 7 دن. وہ نظام کیا؟ 40 دن. بچہ ہے تو 40 دن تک، ورنہ ہر ماہ 7 دن تک وہ ناپاک ہے. یہ نظام کسی بندے نے نہیں بنایا، یہ نظام خالق کائنات نے بنایا. خالق کائنات.
پر خاتون جنت کے لیے یہ الفاظ جو میں نے بولے، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، یہ کسی شاگرد کے دیے ہوئے القاب اپنے استاد کے لیے نہیں ہے، سچ ہے، کوئی غلو نہیں، سچ ہے، حقیقت ہے۔ نہ بیان کروں تو حقیقت کو چھپانا ہوگا۔ اگر میں طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، خاتون جنت کو نہ کہوں تو حق کو چھپا رہا ہوں، سچ کو چھپا رہا ہوں۔ بتا دوں تو یہ تعریف نہیں، حقیقت ہے، یہ تعریف بھی نہیں، حقیقت ہے، کیونکہ خاتون جنت وہ ہیں کہ جن کے لیے رب نے اپنا نظام بدل دیا، اپنا نظام بدل دیا۔ دنیا میں کوئی عورت نہیں ایسی جس کے لیے اللہ نے اپنا نظام بدلا، ہر عورت کے لیے یہ نظام لاگو، 7 دن اور 40 دن، لیکن خاتون جنت واحد اس فضیلت میں وحدت لیے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ باپ اندازہ لگائیں۔ اب آئیے، اتفاق نہیں، مشیت ہے۔ کوئی ایک بار ہوتا ہے کوئی معاملہ تو ہم یہ کہتے ہیں اتفاق، لیکن یہ تو مشیت ہے بھائی۔ روح سب کی قبض ہوئی، موت کے فرشتے نے قبض کی۔ یہ دنیا کی واحد ذات ہے جسے ہم طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ کہتے ہیں، جس کی روح رب نے اپنے دست قدرت سے کی۔ نظام تو رب نے یہ بنایا سب کے لیے کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرے گا، لیکن جب بات سیدہ کی آئی تو رب نے اپنا نظام بدل دیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، مشیت ہے، مشیت ہے۔ تو جسے رب بلند کرنے کے لیے اپنا نظام بدل دے، یہ 2 ٹانگ کا جانور کیا اسے نیچا کر سکتا ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا جسے اسفل کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو انگلیاں اٹھائیں ان نفوس قدسیہ پر جگہ بنا رہے ہیں، کہاں؟ اسفل، اسفل، جہاں جہنم کے بھی فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار وہاں مت بھیج۔ جو وہیں ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، وہی نہیں جانا چاہتے۔ وہاں منافق، خارجی اور یہ ناصبی کئی جگہ ہے وہاں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا قلب اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے، پر ایمان کا ڈھنڈورا ہے، عمل کا ڈھنڈورا ہے۔ اے کاش کہ اس آیت پر نگاہ پڑ جاتی، قرآن پڑھ کر مفسر کہلاتے، حدیث پڑھ کر محدث بنتے ہیں، اور پھر خود ہی پوچھتے ہیں لکھا کہاں ہے؟ مولانا طاہری صاحب سے پوچھیں گے لکھا کہاں ہے؟ صوفی میزان الرحمان صاحب اسپیچ دیں گے تو بلا کے پوچھیں گے ابھی تک جتنا بولا آپ نے لکھا کہاں ہے؟ ارے بھائی لکھا تو سب ہے، وہی قرآن تو نے پڑھا، وہی قرآن میں نے پڑھا، وہی حدیث تو نے پڑھی، وہی حدیث میں نے پڑھی۔ مجھے دکھا، تجھے نہیں دکھا، تو میں کیا کروں؟ کیا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گردن میں ہاتھ ڈال کے دبا کے دیکھ لکھا ہے؟